بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور کے آخر میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں نے امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر کے پانی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ 40 یا 49 دن تک رہا۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو صحابہ کرام کو جمع کرتے اور باغیوں کی سرکوبی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دیتے، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر خون بہانا پسند نہ کیا اور مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان باغیوں کو بار بار سمجھاتے رہے، مگر فسادی لوگ اپنے فساد سے باز نہ آئے۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کود کر اندر داخل ہوئے اور آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ اس وقت روزے کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، عین اس وقت کے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا گیا 3 افراد کمرے میں گھسے تھے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے اور بقیہ 2 افراد نامعلوم تھے، جن کی تلاش میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوجہد شروع کی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں افراد کو حاضر کر کے تفتیش کی جائے اور اصل قاتل اور ان کے سرغنہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک چوتھا فرد جو عین قتل کے وقت اندر موجود تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ تھیں، جو اصل قاتل کے سراغ کے لیے واحد گواہ تھیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا اور حضرت عثمان کی بیوی نائلہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور بقیہ 2 افراد جو اس وقت قتل کی جگہ موجود تھے، وہ کون تھے اور انہوں نے کیا بیان دیے، اور امیر المومنین کو تحقیقات مکمل کیوں نہ کرنے دی گئی، یہی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندھوناک قتل 18 ذی الحجہ یوم جمعہ 35 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی اور مدت خلافت چند روز کم 12 سال تھی۔ شہادت کے بعد 3 روز تک مسلمان بلا خلیفہ رہے اور یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال تھی کہ جس میں بلوائیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں اور مدینہ منورہ بری طرح ان کے تسلط میں تھا۔ پھر انصار و مہاجرین میں سے چند جید صحابہ کرام سرگرم ہوئے اور موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ ہی کی ذات ہے جو خلافت کی سب سے زیادہ مستحق ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لیں، جس کو آپ سب خلیفہ منتخب کریں گے میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اس منصب کے لائق نہیں سمجھتے۔ آپ نے پھر معذرت کی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے، جس کے بعد آپ نے منصب خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا سراغ لگانا اور انہیں عبرت ناک سزا دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تحقیقات کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلے حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، بتائیے حضرت عثمان کا قتل کس نے کیا ہے، کتنے لوگ تھے جو اندر داخل ہوئے تھے، اگر آپ ان کو جانتی ہیں تو ان کی مکمل تفصیل بتائیں۔ انہوں نے بتایا، وہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتی، البتہ محمد بن ابی بکر اور 2 شخص گھر میں گھسے تھے جن کو میں پہچانتی نہیں۔ محمد بن ابی بکر نے جب امیر المومنین کی داڑھی پکڑ کر کچھ گستاخی کی باتیں کہیں تو امیر المومنین نے کہا، اے صاحبزادے، اگر تمہارے والد ابوبکر زندہ ہوتے تو تمہاری اس روش کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے، مگر باقی رہنے والے 2 افراد نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نائلہ سے بیان سننے کے بعد محمد بن ابی بکر کو پکڑ لیا اور فرمایا، بولو نائلہ کیا کہتی ہو، اور وہ دونوں شخص کون تھے؟ محمد بن ابی بکر نے جواب دیا، وہ سچ کہتی ہیں، میں نے واقعی حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تھی، لیکن پھر ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر واپس لوٹ گیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دونوں شخص کون تھے میں نہیں جانتا، میں بس اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی کا طلبگار ہوں۔
بس ان دونوں افراد کے بیانات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جان گئے تھے کہ اصل قاتل وہی دونوں نامعلوم ہیں جن کو تلاش کرنا بے حد ضروری تھا۔ اب وہ دونوں کون تھے اور کس قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اس کا سراغ لگانا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع تو کر دیا، مگر ان حالات میں بلوائیوں کے گرد گھیرا تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں جتنے انصار و مہاجرین تھے ان سے کہیں زیادہ تعداد بلوائی تھے، اور اس کا اعتراف خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کیا تھا، جو کہ قصاص و عثمان کے زبردست حامی تھے۔ اب جب کہ وہ خود اعترافی تھے کہ مدینہ میں بلوائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بلوائیوں کو گرفتار کرنا اور ان کو زد و کوب کرتے ہوئے قصاص کا مطالبہ کرنا مدینہ میں شدید خون خرابے کا باعث بن سکتا تھا، جسے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی معتبرانہ طریقے سے روک لیا، مگر خفیہ طریقے سے قاتلین کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ قصاص و عثمان کی تحریک اٹھانے کے بجائے خلیفہ وقت کی اطاعت کے ذریعے خلافت کو مضبوط کیا جاتا، تاکہ ان بلوائیوں کو جو کہ مدینہ پر مسلط ہوئے تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی، اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا سراغ لگا کر ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا۔ اسی لیے ایک موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص و عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کو فرمایا تھا، پہلے خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، اس کی طاقت کو مضبوط بنا کر بلوائیوں پر حاوی ہو جاؤ، پھر ہی قصاص عثمان لیا جا سکتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے گروہ نے نہ تو آپ کی اطاعت قبول کی بلکہ الٹا آپ کے خلاف جنگ میں کود پڑے، جس کا خمیازہ ہزاروں صحابہ کو اپنی جان کے نذرانے دے کر بھگتنا پڑا۔ اس کا ایک اور بڑا اور بھیانک نقصان ہوا کہ تاریخ میں وہ نامعلوم افراد جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا تھا کبھی منظر عام پر ہی نہ آ سکے، اور آج تک وہ نامعلوم ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔